الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اہل فکر و نظر چاہتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر چاہتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے مسلمان اسے فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم
بزرگوں اور دینی بھائیوں، محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے۔ آج کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ قابل احترام مہینے 4 ہیں شریعت میں۔ تین تو ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ابھی محرم چل رہا ہے۔ اور ایک الگ آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی اشہر حرم سے ہوتی ہے، یعنی قابل احترام مہینے سے ہوتی ہے، محرم سے۔ اور اسلامی سال کی انتہا اینڈ بھی جو ہے قابل احترام مہینے سے ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ سے۔ محرم الحرام یہ مہینہ پہلے سے قابل احترام چلا آ رہا ہے، اسی لیے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کو لکھنے والوں نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم۔ عاشورہ کا دن جو آج کا دن ہے، عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ، یہ دن مقدس دن ہے، بڑا دن ہے۔ اور اس دن کے بڑا ہونے کی وجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے یہ بڑا دن ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن کو بڑا بتاتے تھے مکے میں بھی، اور حضرت حسین کی شہادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 50 سال کے بعد ہوئی ہے۔ معلوم ہوا یہ دن پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے۔ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت اس دن کا روزہ فرض تھا، یعنی آج کا روزہ۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن صحابہ کو ترغیب نہیں دیتے تھے۔ مدینہ المنورہ جب آپ تشریف لائے، رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو پھر اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اب یہ روزہ کیسا رہا؟ تو فرمایا مستحب ہے، سنت ہے، نہ رکھے تو کسی کو بول نہیں سکتے، کوئی رکھے تو ثواب سے خالی نہیں، بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔
یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جب بھی حدیث میں کسی عمل کے بدلے میں گناہوں کی معافی کی بات آئے گی، اس سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سچے دل سے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا، تب جا کے توبہ قبول ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ لیکن اعمال کے بدلے میں بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ جو صبح شام کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں، سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی بندے کا حق چھین لیا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ میدان محشر میں اللہ معاف کر دے، کسی طرح اس بندے کو راضی کر لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ روزہ سنت اور مستحب رہا، مدینہ المنورہ پہنچے، یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ 10واں دن ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس دن 10 واقعات پیش آئے تھے، اس وجہ سے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی 10 محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے ساحل پر پہنچی، کنارے پہنچی، 10 محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی، 10 محرم۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے واقعے کے لیے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ اس تاریخ کو یہ سب ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اس کے لیے بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بھاگتے ہوئے دریا تک لے گئے، اور پھر دریا میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا عصا ڈالا، 12 راستے پڑ گئے، اور ان راستوں سے ان کی قوم باہر نکل گئی۔ فرعون آیا اور ویسے ہی اس کو بہت خمار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ اس نے سوچا کہ میری وجہ سے یہ راستے ہوئے ہیں، اور اپنی قوم کو لے کر اندر گیا۔ بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، پانی مل گیا۔ 6-6.5 لاکھ کا لشکر بیک وقت سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا جس میں فرعونیوں سے نجات ملی موسیٰ اور ان کی قوم کو، روایت میں ہے کہ یہ 10 محرم کو پیش آیا، یہ ثابت ہے۔ یہود اسی لیے روزہ رکھتے تھے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، اور ویسے ہی بنی اسرائیل تو بہت اوپر سے چلے آ رہے ہیں، لمبی داستان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسی میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد ساری قومیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ واقعہ ثابت ہے، مدینے میں جب پہنچے یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کی وجہ سے رکھتے تھے کہ اتنا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام والا پیش آیا تھا، اس کی یاد میں وہ اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی روزہ رکھیں گے اس دن میں، لیکن صرف اس دن کا نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر میں زندہ رہا
تو آپ نے فرمایا 9ویں کا بھی روزہ میں رکھوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد محرم آئی نہیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن چونکہ آپ کی تمنا تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کا رکھوں گا، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ایسا کیوں فرمایا آپ نے کہ 9ویں کا رکھوں گا؟ اس لیے کہ اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، کسی کو فالو نہیں کرتا ہے، مستقل مذہب ہے، اور جب مستقل مذہب ہے تو کسی کی فالو کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا ایک مستقل دین رکھتا ہے اسلام، اپنا ایک مستقل رول رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عبادت میں بھی کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، ان کے خلاف کر کے دکھائیں گے، اور یہود کی مخالفت ضروری تھی، اس لیے آپ نے عبادت میں بھی یوں فرمایا کہ صرف ایک روزہ نہیں، 2 رکھنا ہے۔ اب کوئی 9ویں 10ویں رکھے یا کوئی 10-11 رکھے، دونوں درست ہے، کسی طرح مخالفت ہونی چاہیے 2 رکھ کر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کے لیے 3 کیٹیگری ہے۔ سب سے اعلیٰ کیٹیگری یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے اور 11 بھی رکھے، تینوں رکھے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور درمیانی درجہ یہ ہے 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ صرف 10ویں کا رکھے، یعنی صرف آج کے دن کا رکھے۔ اور اب چونکہ یہود ایسے رہے نہیں، جو اس زمانے کے تھے پکے عبادت گزار، جو بھی تھے اپنے مذہب کو فالو کرنے والے، تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صرف آج کا بھی روزہ رکھ لے گا تو اب وہ کراہت بھی باقی نہیں رہی، یعنی اب وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ نبی کی تمنا ہے تو رکھنا چاہیے 2 ہی، یہ اور بات ہے۔ کسی کی طاقت اتنی نہیں، وہ صرف 1 روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو 1 روزہ رکھنے کا شوق ہے، بلا تکلف وہ 1 روزہ رکھ سکتا ہے، اور آگے کا حاشیہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی نہ بھی رکھے تو اس کو اس طرح کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ یہاں مجھے ایک بات اور سمجھانی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں بھی کسی کی نقل اتارنے کو منع کر رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کئی جگہوں پر آیا ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، تو پھر کسی بھی چیز میں کسی بھی مذہب کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے۔ لباس انگریزوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، داڑھی انگریزوں جیسی نہیں ہونی چاہیے، نقل و حرکت کسی کی طرح نہیں ہونی چاہیے، چلنا پھرنا کسی کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ساری چیزوں میں اسلام جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا، باقی سب چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ مسلمان کو ساری چیزیں پسند آتی ہے، اسلام کا طریقہ پسند نہیں آتا، یہ ہماری کمزوری اور افسوس کی بات ہے۔ ہماری داڑھی ایسی ہوتی ہے جیسے غیروں کی بازوں کی ہوتی ہے، یا تو داڑھی رکھتے ہی نہیں، یا رکھتے ہیں تو پھر وہ ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہمارا لباس ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلم میں کسی ایکٹر نے کچھ کیا ہے اس کی طرح کا لباس میں۔ محرم کا یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، اور 10 محرم بھی پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے، کسی کی زندگی میں کئی سالوں سے آ رہی ہے، 40 سال سے 50 سال سے، کسی کی زندگی میں 10-20 سال سے آ رہی ہوگی، کسی کی 60-70 سال سے آ رہی ہوگی۔ ہر سال آتی ہے، بیان سنتے ہیں، ہم کو معلوم بھی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کو فالو کرنا یہ ہمارا مزاج ختم ہو چکا ہے. زندگی بدلنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. حالات بدل چکے، طریقے بدل چکے. مسلمان کو اپنا طریقہ ویسا ہی بنانا چاہیے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا واقعہ ہے، جتنا بیان کر کم ہے. کربلا کی داستان بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. بہت عظیم واقعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 افراد شہید ہوئے 10 محرم کو. میدان جنگ میں نماز نہیں چھوٹی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبق یہ ہے، تیر لگ رہے ہوں، جان جا رہی ہو، تب بھی نماز نہیں جا رہی ہے. اور ہم کو سر میں درد ہوتا ہے تو مسجد نہیں آتے. یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری فجر چھوٹ جائے، سر پر جوں نہیں رہتی. ہماری فرض نمازیں چھوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سنتیں چھوڑنا اتنا آسان ہے کہ ایسا لگتا ہے سنت ہے ہی نہیں زندگی میں. جمعہ کا دن بہت بڑا مجمع آتا ہے، لیکن بہت بڑا مجمع نماز کے بعد سب سے پہلے بھگ جاتا ہے. صرف یہ کہہ کر کہ فرض نماز ادا کرنے آئے تھے، سر پر سے بوجھ اترا، ہم چل دیے. سر کا بوجھ اتارنے آئے تھے، اللہ کو راضی کرنے نہیں آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خانوادے میں حضرت زین العابدین بچ گئے تھے. چھوٹے سے تھے، بیمار تھے، وہ جنگ کے میدان میں نہیں آئے تھے. وہ اللہ کو بچانا تھا تو وہ بچ گئے. نسل چلی ہے وہیں سے. سید جتنے ہوتے ہیں ان کی نسل میں زین العابدین سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں عام طور پر. بعض حضرت حسن سے ہوتے ہوئے بھی جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں زین العابدین. آپ جانتے ہیں روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. 1000 رکعت نفل. وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا آپ کا چہرہ زرد ہو جا رہا ہے. فرمایا معلوم نہیں ہے کس کے دربار میں کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ڈر لگتا ہے کیسے کھڑا ہوگا. یہ فکر. زین العابدین وہاں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پورا خاندان شہید ہوا ہے. داستان بڑی کڑوی ہے. صرف شہید نہیں ہوئے، گردنیں اڑائی. اور پھر اس پر البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے سروں پر سے گھوڑے بھی چلائے گئے، ان کے بدنوں پر دوڑائے گئے. ہم تک اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے. ہم تو اگر نماز میں ایک چیوٹی نظر آ جائے تو پوری نماز میں وہ چیوٹی اور کیڑے پر نظر رہتی ہے. ہم سے تو اتنا ڈنک بھی برداشت نہیں ہوتا. قربانی تو بہت دور ہے، انگلی کٹانا تو بہت دور ہے میرے بھائیوں، جان دینا تو بہت دور ہے. اعلان ہو جائے ابھی ہم میں سے کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گا. اس اسلام کے خاطر ہم کتنی قربانیاں دی ہے، داستان لمبی ہے. انہوں نے قربانیاں دی تو آج ہم آسانی سے یہ مسجدوں میں آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے. صرف تصور کیجیے کہ عورتیں وہاں موجود ہوگی وہ خیمے میں، اور ان کے سامنے کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ شہید ہو رہا ہوگا تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہوگا. صرف تصورات میں جائیے تو پتہ چلے گا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی مجھے. 2 باتیں. جب بھی کوئی حج میں جاتا تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا کہ حضرت نصیحت فرمائیے، تو وہ 2-3 نصیحتیں فرماتے تھے. اس میں ایک نصیحت یہ فرماتے تھے کہ وہاں جا کر کسی عرب کو برا بھلا مت کہنا.
کہیں کوئی ایسا نظر آئے گا کہ قرآن کو ایسے چلتے ہوئے نکلے گا، کبھی کوئی ایسا نظر آئے گا کہ قرآن نیچے رکھ کے اس کے اوپر ٹیک لگا کے سو جائے گا، اور اب ایسے نظر آئیں گے۔ برا بھلا مت کیوں؟ فرمایا انہی کی نسلوں میں سے، ان کے ذریعے سے ہی ہم تک دین پہنچا ہے، تو ان کو برا بھلا مت کہو۔ رہا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس دینداری ایسی کیوں نہیں ہے، وہ ہماری کمزوری سمجھو کہ ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، ورنہ ان کے باپ داداؤں میں سے ہی کسی نے ان کو دین پہنچایا ہے، وہاں سے یہاں تک پہنچایا دین، تو ان کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہہ رہے تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ ہو گئی، حضرت حسین کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام پر خرافات بہت ہوتے ہیں، بدعات بہت ہوتی ہیں، حد سے زیادہ۔ نماز حسین کے نام پر کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حضرت حسین کی جنگ میں نماز نہیں چھوٹی ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ شہدائے کربلا کے لیے تم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے اور ان کو بخشا ہے؟ پھر فرمایا پہلی تاریخ سے لے کر آج 10 تاریخ ہو گئی، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے شہدائے کربلا کو بخشتا ہوں۔ یعنی 10 قرآن 10 تاریخ تک میں کربلا کے شہداء کے نام، یہ کرنے کے کام ہے میرے بھائی، یہ اصل کام ہے کہ ہم پڑھ کر ان کو بخشیں۔ ان کی قربانیاں ہیں، ان کو جتنا پہنچائے کم ہے، ہم ان کو پیسے نہیں دے سکتے، ہم ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، ہم ان کو اور کوئی مدد اب نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچائے، جتنے ان کے درجے بلند ہو جائیں۔ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پہنچائیں گے تو ترقی ہماری ہوگی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ محترم مہینوں کا تذکرہ جس کو خطبے میں ہم نے پڑھا، منہا اربعۃ حرم، وہیں پر قرآن کریم میں ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ کیا مطلب؟ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اپنی جان پر ظلم مت کرو؟ کیا کہہ رہی ہے؟ تو جواب یہی دیا کہ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ ان مہینوں کو احترام کرنے میں کہیں آپ شریعت کا رستہ مت چھوڑ دینا، باہر مت نکل جانا، حد سے تجاوز مت کر جانا، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل بہت ساری بدعات، بہت ساری رسوم، بہت سارے طریقے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ 10 تاریخ کو ایک کمزور حدیث میں، ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر والوں پر کچھ نہ کچھ وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اس کے لیے وسعتیں مہیا فرماتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی گنجائش علماء نے لکھی ہے۔ پھر یہ وسعت کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ جتنا بیوی کو دیتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ دے دینا، کچھ خرچ بڑھا دینا اس دن میں، بچوں کو کچھ نئی چیز لا کر دینا، کپڑے دے دینا، اطراف میں کسی پر کچھ خرچ کر دینا، پڑوسیوں کا کچھ خیال کر لینا، ماں باپ کو کچھ دے دینا، کوئی بھی طریقہ ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، مستحب ہے، ایک طرف خرچ کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے، تو روزے میں کھائے گا کون؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل مغرب سے یہ دن تو شروع ہو گیا تھا، تو کل رات کو بھی کچھ کر سکتے ہیں، جو گزشتہ رات دن سحری بھی تو کھلا سکتے ہیں کسی کو کھلانا چاہے تو۔ اور اگر اس دن میں آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں گے نقد تو وہ بھی خرچ کرنے کے برابر ہے۔ افطار کرانے کا کچھ دے دیں گے وہ بھی خرچ کرنے کے برابر ہے، کپڑے لا کر دے دیں گے وہ بھی خرچ کرنے کے برابر، چاہے وہ افطار میں اس کو کھائیں، افطار کرے گا تو دن پورا ہو جائے گا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دن میں جو آپ نے دیا ہوگا وہ 10 محرم میں خرچ کرنے کے برابر ہوگا۔ بس اتنے ہی احکام ہیں، اس سے زیادہ کوئی احکام شریعت میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔